يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ یہ سورۃ الطارق جو ہمارے زیر درس ہے اور زیر مطالعہ ہے، اس کا مدعا اور مقصود بالغرض جس چیز کا اس بات ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو قرآن کی حقانیت کا بیان، اور دوسرا قرآن مجید نے جو بعث بعد الموت کی خبر دی ہے اس کی حقانیت کا بیان، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی عظمت کا اظہار ہے کہ یہ کلام برحق بہت ہی سچا کلام ہے اور قطعی اور یقینی کلام ہے۔ اس کی تکذیب اور اس کا استہزاء یہ قطعاً انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، اور جو لوگ اس قرآن کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے اور اس قرآن کی جو وعدے ہیں ان کو جھٹلانے کے لیے، وعدہ یہی ہے نا کہ اللہ رب العزت اپنے رسول کی مدد کرے گا اور یہ دین جو ہے یہ غالب آئے گا، اور اس دین کے جو مخالفین ہیں وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ تو ان چیزوں کی جو تکذیب کرتے ہیں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں ان کو یہ خبردار کرنا ہے کہ جو قرآن مجید نے وعدہ کیا ہے اور خبر دی ہے اور وعید سنائی ہے، اس کا مذاق اڑانے والے کسی بھول میں نہ رہیں، وہ اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں جو قرآن نے بتایا ہے کہ ان کی تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ یہ مقصود ہے اس کا، سورت کا۔ اور ایک تو قسم اوپر جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی تھی وہ آسمان اور آسمان کے ستاروں کی قسم تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی قوت قاہرہ اور قدرت کاملہ کی پر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ آسمان جیسی عظیم مخلوق کو بنایا اور اس کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اس میں ستاروں جیسی عظیم مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہوئی ہیں، اور وہ انہیں کنٹرول کر رہا ہے۔ اور یہ جو آسمان اور ستاروں کا بندوبست ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی اس نے ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے۔ خود انسان بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اور جو حفاظت میں ہوتا ہے وہ گرفت میں بھی ہوتا ہے۔ جس کی حفاظت کی جاتی ہے وہ گرفت میں بھی ہوتا ہے، اور انسان کے وجود کی حفاظت کی جا رہی ہے تو اس کے اعمال اور جو کچھ اس کے اقوال اور جو اس کے تصرفات ہیں یہ بھی محفوظ کیے جا رہے ہیں، اور ان کی جو حفاظت کی جا رہی ہے تو یہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا عظیم مقصد ہے، اور وہ یہ کہ جس کی جو حفاظت میں ہے اسے گرفتار کر کے پیش کر دیا جائے گا، اور جو اس کے تصرفات اور اس کے افعال اور اس کے اقوال یہ محفوظ کیے گئے ہیں یہ بھی ایک دن اس کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر اس پر محاسبہ بھی ہوگا، اور اس محاسبے کے بعد جزا اور سزا بھی ہوگی۔
تو اوپر والی قسم جو ہے وہ اس کا یہ معنی تھا، اور اب جو ٹکڑا ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا۔ والسماء ذات الرجع، راجع یرجع رجعا و رجوعا، یہ دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں۔ رجعا جو مصدر ہے یہ متعدی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رجوع والا مصدر جو ہے یہ لازم معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع جو لوٹانے کا عمل جاری رکھنے والا ہے، ذات الرجع جو لوٹانے کے وصف سے متصف ہے، جس کا عمل لوٹانا ہے۔ اب لوٹانا کس چیز کے لیے ہے؟ والارض ذات الصدع، اس کے ساتھ مناسبت اس چیز کی ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو انزل من السماء ماءً، السماء سے مراد سحاب ہے، اور جو بھی چیز اوپر ہو، بلند ہو، اس کو سما کہہ دیتے ہیں۔ کل ما علاک فہو سما، تو والسماء ذات الرجع، اس سے مراد وہ آسمان ہے جو پلٹا پلٹا کے بارش برساتا ہے، لوٹ لوٹ کر بارش برسانے والا ہے۔ یہ اکثر علماء نے اس کا معنی کیا ہے۔ المطر، رجع سے مراد لوٹانا بارش کا اور پانی کا۔ ایک تو یہ کہ بارش ایک دفعہ آتی ہے، پھر پلٹ کے آتی ہے، پھر پلٹ کے آتی ہے، پھر پلٹ کے آتی ہے، تو وہ اس بارش کو لوٹاتے رہتے ہیں، یعنی یہ ختم نہیں ہوتی، بار بار لوٹتی رہتی ہے بارش۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بارش کو لوٹانے والی ہے کہ آسمان پر جو پانی کا ذخیرہ بادلوں کی شکل میں جمع ہوتا ہے، یہ زمین سے ہی بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے اور پھر پلٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل بنا ہوا ہے، ایک اس طرح کی چین بنی ہوئی ہے کہ زمین سے پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے اور پھر بارش بن کر وہ نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہ لوٹتا رہتا ہے، اوپر سے آتا ہے پھر واپس آتا ہے، اوپر جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، تو اس کے اندر رجوع کا معنی پایا جاتا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور اس بارش کے ساتھ اس زمین کے اندر یہ عمل ہوتا ہے کہ زمین کے اندر شگاف پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر درزیں اور دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور زمین جو ہے اس کھل جاتی ہے، اور اس کے کھلنے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے درخت اور پودے اور تنکے وغیرہ جو ہے وہ باہر نکل آتے ہیں۔ تو یہ بارش کا عمل، پلٹ پلٹ کے آنا، اور بادلوں کا یہ عمل کہ پانی کو دوبارہ لوٹا دینا، پھر اس کو دوبارہ لوٹا دینا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس زندگی کو بھی دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ یہ زندگی ہمارے سامنے ختم ہوتی ہے، ختم ہونے کے بعد پھر یہ دوبارہ زندگی وجود میں لائی جائے گی، اور انسان کو دوبارہ اثر نو زندہ کیا جائے گا، اور زمین پھٹتی ہے اور نباتات اور درخت پودے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح یہ زمین جو ہے یہ پھٹے گی اور اس میں سے انسان جو ہیں وہ نمودار ہوں گے۔ تو یہ انسان کے بعث بعد الموت کے اوپر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ والارض ذات الصدع انہ لقول فصل، اور یہ قرآن مجید نے سورہ زمر میں جو آیت ہے، انک میت و انہم میتون، انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور وہ دوسری جو ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا لِلْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، شروع سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں۔
جس میں انسان کی تخلیق کا بیان کیا ہے۔ تو زمین جو ہے یہ پھٹنے والی ہے، اور قرآن مجید نے اس کی خبر دی ہے اور اس کا بیان کیا ہے۔ اور انہ لقول فصل، یہ قرآن مجید آسمان سے نازل ہوا ہے، اور اس کا ذکر تو یہاں نہیں ہے، لیکن جو سیاق ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور یہ جو سورت ہے یہ اس قرآن کا حصہ ہے، اور اسی کا یہ ایک صحیفہ ہے، اور اسی کا یہ ایک ٹکڑا ہے، سورت ہے۔ تو یہ پورا قرآن انہو، جو اس سارے سیاق سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سورت قرآن مجید کا ایک حصہ ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام سارے کا سارا انہو لقول فصل، یہ ایسی بات ہے جو فیصلہ کن ہے۔ فصل کا معنی اصل میں ہوتا ہے تفرقہ، فصلہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو جدا کر دینا، فصل جوڑنا اور فصل توڑنا، الگ الگ کر دینا۔ تو قول فصل، یہ ایسی بات ہے جو فیصلہ کن ہے، یعنی یہ فیصلہ کرتی ہے سچ اور جھوٹ کا، حق اور باطل کا، غلط اور صحیح کا، یہ فیصلہ کرنے والی بات ہے۔ اور یہ فرقان ہے، یہ جدا کر دیتا ہے حق کو باطل سے، اور سچ کو جھوٹ سے، اور صحیح کو غلط سے۔ تو یہ فرق کرنے والی بات ہے، اٹل ہے یہ بات، قطعی اور یقینی بھی ہے اور فیصلہ کن بھی ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ انتہائی سنجیدہ اور یہ انتہائی اہم بات ہے، یہ کوئی صرف سخن سازی نہیں ہے، یہ بات برائے بات نہیں ہے کہ ایسے ہی بس بات کر دی اور اس کے پیچھے کو معنویت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حقیقت ہے اور قطعیت ہے، اور یہ سراسر حق، اور یہ اٹل ہے، ٹلنے والی نہیں ہے، یہ ہونے والی ہے، وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ جو کچھ اس میں وعدے ہیں، جو کچھ اس میں وعیدیں ہیں، ساری پورے ہونے والی ہیں۔ یہ صرف لوگوں کو باتوں کے ساتھ خوش کرنے والی یا باتوں کے ساتھ ڈرانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق ہیں جو یقیناً وقوع پذیر ہونے والے ہیں۔ وما ہوا بالہزل، ہزل جو ہے اس کے مقابلے میں جد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جد کس کو کہتے ہیں؟ ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد۔ تو جد کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو مقصود ہو اور واقعاتی ہو اور حقیقی ہو، حقیقت اور واقعہ کے مطابق ہو، اور وہ مقصود ہو، وہ صرف شغل کے لیے اور صرف وقت پاس کرنے کے لیے اور صرف وقتی طور پر لذت اور خوشی کا سامان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت واقعہ ہے، اس کو جد کہا جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ جِدٌ وَحَقٌّ كُلُّهُ، یہ سب کا سب جو کچھ اس میں ذکر ہوا ہے وہ سب حق ہے، سچ ہے، اور وہ بالکل یقینی اور قطعی ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بے شک وہ یکیدون کیدا ایک بڑی چال چل رہے ہیں۔ قید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے جو محسوس اور معلوم نہ ہو، لیکن وہ تدبیر جاری ہے، اور اس تدبیر کے نتیجے میں غیر محسوس طریقے سے انسان جو ہے کسی بہت ہی ایسی خطرناک چیز کے اندر گرفتار ہو جائے جس کا انسان کو اندازہ اور تصور بھی نہیں، اس کو قید کہا جاتا ہے۔ قاد یکید قیدن، اور اسی سے قیاد یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عدو قیاد، قائد اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، قیاد بہت زیادہ سازش اور بہت زیادہ خفیہ تدبیر کرنے والا دشمن شیطان۔ تو قید یہ بظاہر ایک ایسا عمل جو محسوس نہ ہو، لیکن وہ ہو کسی اور چیز کے لیے کیا گیا،
ان قید کن عظیم، تمہاری چال اور تمہاری تدبیر جو ہے یہ بہت بڑی ہوتی ہے، یعنی تم بڑے خفیہ طریقے سے ایسی چال چلتی ہو کہ انسان کو پھانس لیتی ہو اور انسان کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہو۔ ان قید کن عظیم فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من قید کن ان قید کن عظیم انہ من قید کن، یہ تو تیری ہی چال لگتی ہے کہ تو اسے پھانس رہی تھی اور تو اسے بہکا رہی تھی اور تو یہ کام کرنا چاہتی تھی اور اب یوسف کے سر پہ ڈال دیا ہے، تو یہ تو نے چال چلی ہے اور یہ مکر کیا ہے تو نے ان کو اس میں گرفتار کروانے کے لیے۔ تو یہ خفیہ تدبیر کے لیے قید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو یہ تدبیر جو ہے مجرم کو سزا دینے کے لیے ہوتی ہے، یہ مجرم کو سزا دینے کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، انہیں ڈھیل دیتا ہوں، اور میری تدبیر بڑی محکم تدبیر ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ یقیناً وہ جس کے خلاف کی جاتی ہے وہ اس میں گرفتار ہو کے رہتا ہے۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں یا میں بھی ایک چال چل رہا ہوں اور ایک ایسا پھندہ ان کے لیے میں نے نصب کیا ہوا ہے جس میں یہ گرفتار ہو کے رہیں گے۔ یہ مقابلتاً اس کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے یکیدون کیدن و اکیدو کیدا، اور اللہ رب العزت کے لیے یہ فعل تو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اکیدو کیدا، لیکن اللہ رب العزت کے لیے اس فعل سے وصف اور پھر اس وصف کو اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرنا، قائد یا قیاد یا اس طرح کا استعمال کرنا، یہ علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ فعل کے طور پر تو اللہ رب العزت کے لیے یہ ثابت ہے اور ہوتا بھی یہ مقابلتاً ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے اس کو اسم کے طور پر اور وصف کے طور پر ذکر نہیں کرنا چاہیے، فعل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اسی پہ رہنا چاہیے۔ انہم یکیدون کیدن و اکید کیدا، ان کی تدبیر اور ان کی چال یہ ہے کہ قرآن کو جھٹلا دیا جائے، اس کو کہانت کہہ کر، اس کو جادو کہہ کر، اس کو شاعری کہہ کر، اس کو دیوانے کا نعوذ باللہ دیوانے کی بڑھ کہہ کر اس کو بے وقت کر دیا جائے، اور جس غلبے کی قرآن خبر دے رہا ہے اور جس انجام سے قرآن ڈرا رہا ہے اور جو وعدے دلا رہا ہے اور جو وعیدیں سنا رہا ہے، ان سب کو ایسی ہی کہا جائے کہ صرف باتیں ہیں، بس جو خوش کرنے کے لیے اور ایسے دھمکانے کے لیے کہی جا رہی ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ان لوگوں کی چال اور تدبیر ہے، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ایک تدبیر ہو رہی ہے، اور وہ ایسی تدبیر ہے کہ یہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور موت اور نامرادی کی موت ان کا انتظار کر رہی ہے، یا آج جو لوگ قرآن کے مخالف بنے ہوئے ہیں، کل یہ قرآن مجید پر ایمان لانے والے اور قرآن مجید کی حقانیت کو قبول کر کے اس کے مطابق بدل جانے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی تدبیر ہے، یہ بھی کار فرما ہے اور روب عمل ہے، اور یہ بھی پوری ہو کر رہے گی۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، مہالہ اور امہالہ، یہ دونوں لفظ جو ہیں مہلت سے نکلے ہیں۔ مہلت کا معنی ہوتا ہے تھوڑا وقفہ دینا، مہل، تمہل، امہل، مہلت کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی وقت انسان کو مل جائے جس میں وہ کچھ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ
اس چیز سے بچ سکے جو اس کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہے، اس کے آنے میں تھوڑا سا وقت ہو، اس کو مہلت کہا جاتا ہے۔ تو مہل الکافرین، آپ ان کافروں کو مہلت دیں اور ان کی تباہ کاری اور ان کی بربادی کے لیے آپ جلدی نہ کریں کہ انہیں فوراً ہی ختم کر دیا جائے۔ امہلہم رویدا، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں اور آپ صبر کریں اور آپ انتظار کریں۔ وانتظروا انا منتظرون، وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تم ہمارے بارے میں اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ یہ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے، اور ہم اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم کامیاب اور بامراد اور خوش انجام ہوں گے، اور تم لوگ جو ہے وہ ہمارے سامنے یا تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے یا پھر ہمارے تابع اور پیروکار ہو جاؤ گے۔ وانتظروا انا منتظرون وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون۔ تو امہلہم رویدا، آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ اور یہ مہل اور امہل لفظ بدل کے لایا گیا ہے، یہ بیان کا تنوع جو ہے یہ عبارت کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین اور صبر دلانے کے لیے۔ مہل امہل، بس تھوڑا سا ٹھہریں، تھوڑی سی مہلت دیں، تھوڑا انتظار کریں۔ رویدا، اور روید جو ہے یہ رود کی تصغیر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے رویدن، تھوڑا سا، بس زیادہ وقت نہیں، تھوڑے وقت میں ہی انشاءاللہ العزیز وہ سارے وعدے پورے ہوں گے اور ساری وعدیں بھی سامنے آ جائیں گے۔